جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نگران سیٹ اپ بن رہا ہے، بن چکا ہے تقریباً، اور یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ ایک وے فارورڈ ہے، کیونکہ پچھلی حکومت کے خاتمے اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے بننے اور اگلے انتخابات تک اس کے رہنے، ظاہر ہے کہ یہ ایک وے فارورڈ ہے الیکشنز کے لیے، انتخابات کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہے اب ایک پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر آج جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اسی دوران پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جن کے اوپر جو فیصلہ کریں گے پاکستان کی سیاست کا، اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملات سامنے آئیں گے۔ مثلا ایک بات بہت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے دن بدن کہ عمران خان صاحب کا جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کیا اس کا مستقبل ان کا ہو سکتا ہے، اور ان کی نااہلیت صرف ایک کیس میں ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد کل ان کی 6 ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توشہ خانہ میں، جس کی کہ اپیل کی سماعت مقرر ہو چکی ہے، ان کو ریلیف ملتا ہے ہائی کورٹ سے، تو بھی ان کی جو مختلف ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں وہاں پہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اس میں 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی اے کے مقدمات بھی ہیں، دیگر مقدمات بھی ہیں، تو بہت سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اب ایک کلیئرٹی آتی چلی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب مستقبل قریب میں جیل سے باہر شاید نہ آ سکیں، مگر کیا ان کے رہائی کے امکانات اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو سکتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ شہریار آفریدی اور اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار کو بھی بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ ضمانت دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اچھا، ایک اور نیا معاملہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے لیے سنگین ثابت ہو سکتا ہے۔ آج جو سائفر کی تحقیقات ہیں اس کے حوالے سے جو سابق پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے تھے، اعظم خان صاحب، انہیں اسلام آباد آفس میں، ایف آئی اے کے آفس میں طلب کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے اس پہ انکوائری کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ پرچہ درج کر لیا گیا ہے، یا سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، سائفر جو ہے اس کی گمشدگی کے حوالے سے جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس کے ممبران نے کل تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ پوچھ تاچھ کی تھی، اور ان سے جو ہے وہ کل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھے ان کے آفس میں کل اٹک کے اندر ملاقات ہوئی تھی، اور اس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اعظم خان صاحب جو ہیں ان کا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان سے تحقیقات جاری رکھنا، آگے بڑھنا، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے کافی زیادہ مصیبتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کہ بشرا بی بی سے بھی 23 سوالات کیے گئے ہیں اور کافی اہم سوالات کیے گئے ہیں، اس کے اوپر میں آؤں، جو یہ معاملہ ہے سائفر کی گمشدگی کا، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو بل تھا اس کے اندر بھی ترمیم کی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بل جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے واپس بھیجے ہیں اس کے اندر وہ بل وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پینڈنگ میں ہے سائن کرنے کے حوالے سے۔ اس کی ایک شق جو کہ بہت اہم تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو 30 روز کے اندر ایف آئی اے کو جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے اس پہ اپنے حساس اداروں پر جو مشتمل ہے، ایک تو جے آئی ٹی بنا سکتے ہیں، اور 30 روز میں اس کی تحقیقات بھی مکمل کرنی پڑے گی، اور کسی بھی قسم کی شک کی بنیاد پر یا کسی قسم کی دستاویزات، نقشے، ماڈل، آرٹیکل، نوٹ، ہتھیار یا الیکٹرانک آلات ضبط کرنے اور ملزم کو گرفتاری جو ہے وہ اس کے بھی مجاز ہوں گے، اور گریڈ 17 سے اوپر جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھی کی جانب سے بھی نامزد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تحقیقات کے لیے کسی کو بھی۔ اچھا، اب اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ یہ کہ کوئی بھی شخص جو بالواسطہ بلا واسطہ جانے یا انجانے میں بیرونی قوت، ایجنٹ، نان سٹیٹ ایکٹر، ادارے، ایسوسی ایشن یا گروپ کے ساتھ کام کرتا ہوگا جس کا مقصد پاکستان کے مفاد اور تحفظ کو نقصان پہنچانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جرم میں اکسانے، سازش کرنے، معاونت کرنے،
اس کو بھی شریک جرم جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ یہ کافی ایک ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری بحث بھی ہوتی رہی کہ یہ کافی زیادہ ایسا بل ہے جس کے اوپر جو ویگ ہے یا ابہام ہے، کسی کو بھی اس پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو موجودہ تناظر میں دیکھیں کہ جو اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات ہیں یا معروضی حالات ہیں، اس کے اندر یہ جو معاملہ ہے وہ اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے خطرات کی گھنٹی جو ہے وہ بج چکی ہے، سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے، اور تحقیقات اگر ایف آئی اے کر رہی ہے تو آف کورس اس کے اندر عمران خان صاحب کو اپنا پورا بیانیہ، اپنی پوری بات بتانی پڑے گی کہ وہ گمشدہ جو لیٹر تھا، وہ خط تھا، وہ سائفر تھا جو کہ ڈی کوڈ ہوا تھا، وہ ان سے کیسے گما، کہاں گما، کس کے پاس تھا، پھر وہ باہر کیسے گیا، اور حال ہی میں اس کے اوپر سٹوری جو ہے چھپی ہے تو وہ کس طرح سے وہ گئی ہے باہر، یا اگر ان کو شک ہے تو اداروں کو، تو وہ اس کے اوپر بھی ان سے تحقیقات کریں گے۔ دوسرا اہم معاملہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جعلی جو رسیدیں ہیں ان کو بنانے کا یہ معاملہ ہے جو گھڑیوں کے حوالے سے تھا۔ اس میں ایک آڈیو جو کہ سرکولیٹ کرتی رہی اور سوشل میڈیا پہ بھی آئی اور پھر نیشنل میڈیا پہ بھی چلی، وہ بشریٰ بی بی کی آڈیو تھی جس میں کہ وہ ایم ایس وغیرہ سے وہ بات کر رہی ہیں، اور وہ ساری ہیں، ان سے سوالات کیے گئے جس پہ کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ میری آواز نہیں ہے، اور میں اس آواز سے، انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ فیک آڈیوز ہیں، یہ ان کی آڈیوز نہیں ہیں، جس کے اوپر انہوں نے یعنی جو جے آئی ٹی ہے جو تحقیقات کر رہی ہے، اس نے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا اور اس کو فرانسک کے لیے بھی بھیج دیا ہے۔ 23 سوال ان سے پوچھے گئے تھے جو کہ ان تحائف سے متعلق تھے، جو کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ملے تھے، یا انہوں نے مبینہ طور پر خریدے تھے یا مبینہ طور پر بیچے تھے۔ یہ سوالات جو ہیں وہ ان سے پوچھے گئے، جن میں مین سوال یہ تھا کہ رسیدیں کہاں سے آئیں، کس نے بنوائیں، یہ سوال بھی تھا، اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ کس نے بنوائی ہیں اور یہ کہاں سے آئی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے متعلق، یعنی بشریٰ بی بی نے اس کے اوپر جو ہے تردید کی ہے کہ توشہ خانہ گھڑی سے متعلق جو میڈیا پر تمام خبریں چل رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ عمران خان صاحب کے اس وقت جو ہے وہ ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ توشہ خانہ ہی کے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو سیشن کورٹ کا ٹرائل کورٹ تھا اس کے اندر بھی عمران خان صاحب جواب نہیں دے پائے کہ یہ رسیدیں کہاں سے آئیں، اور انہوں نے اپنے جو ایسٹس تھے اس کے اندر کیوں وہ رقم کہاں سے آئی تھی، اور وہ رقم جو بیچنے کے بعد ان کے پاس آئی وہ کیوں انہوں نے مینشن نہیں کی۔ تو یہ ان کے اوپر الزام ہے اصل میں کہ ایسٹ ڈیکلیریشن کا، کہ ان کے پاس یہ تحائف خریدنے کی رقم کہاں سے آئی، اور وہ رقم انہوں نے کہاں مطلب جب دی تو اس کے بعد ان کے جو اکاؤنٹس میں پیسے آئے وہ انہوں نے اپنے ایسٹس کے اندر ڈکلیئر کیوں نہیں کیے۔ تو یہ کافی اس کے اوپر آلریڈی وہ نااہلیت کا سامنا کر رہے ہیں، یعنی ہو چکا ہے یہ فیصلہ، لیکن ان کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ یہ اپیل کی سماعت ان کی مقرر ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے یہ سارے الزامات کے علاوہ بھی ابھی دہشت گردی یا جو بھی 9 مئی کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی، اور القادر کیس جو کہ جس کے بارے میں جو آڈیوز بھی سامنے آئی تھیں، اور اس کے حوالے سے بھی کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی ملک ریاض کی، وہ کس طرح سے ایڈجسٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور ان کے جرمانے میں جو کہ ملک ریاض کے، تو وہ 60 ارب یا 70 ارب کے قریب جو ہے وہ پیسے بنتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ کل جو ان کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں، ایک بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی رہائی کے حوالے سے فیصلہ آ بھی جاتا ہے توشہ خانہ کے اندر تو بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ مختلف جو ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں وہ دھر لیے جا سکتے ہیں۔ کل کچھ خبریں ایسی بھی آئی تھیں جس میں کہ وہ شکایت آئی ہے کہ وہ 6x8 کے کمرے میں ہیں عمران خان صاحب، اور غسل خانہ کھلا ہے اور اس کے آگے پردہ بھی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب اخبار میں آ چکی۔ اس کے اوپر آج ہم نے خواجہ آصف صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ سب جو معاملات تھے یہ آپ لوگ کمپلین کرتے تھے، اسی طرح کی صورتحال ان کے ساتھ بھی ہے؟ تو انہوں نے خیر کہا کہ یہ ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 3 لوگ تھے ایک سیل کے اندر، اور ہم
3 لوگ جو ہے وہ واش روم استعمال کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہ جو تمام سابق وزیر اعظم ان کی صاحبزادی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جیل کے اندر کلاسز ختم کر دی تھیں، وہ بھی ایک قانون سازی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر یہ قانون سازی باقاعدہ کی گئی ہے کہ آپ کوئی اب اے کلاس بی کلاس سی کلاس نہیں ہوگا، بلکہ ہر آدمی جو ہے اس کے مطابق چلے گا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں سے اے سی ہٹوا دیں اور یہ تمام سہولتیں واپس لے لیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہم اس کو مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کہتے ہیں وہ پلٹ کے آپ کے پاس آتی ہے. مجھے اس بات کا ضرور وہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اب کم از کم وہ یہ ضرور فیصلہ کرے گی کہ جیل کی سہولتوں کو بہتر کرے، کیونکہ یا تو سیاستدانوں نے جیل میں رہنا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے جو ایوان اقتدار ہے وہاں پہ رہنا ہوگا. تو بہتر ہے کہ وہ جیل کی سہولتیں بہتر کر دیں اور تمام جو قیدی ہیں ان کے لیے سہولتیں دے دیں. قیدیوں کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں. ایک اور بہت اہم معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے خواتین کے حوالے سے. مثلاً جو خواتین جیل میں بند ہیں پی ٹی آئی کی، جیسے وہ فلک جاوید ہیں یا خدیجہ شاہ وغیرہ ہیں ساری، تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی نے ایک کیمپین بھی چلائی ہے. کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. اگر کوئی بے گناہ ہے، اور ان خواتین میں بھی بے گناہ ہے، ان کو فوری طور پر رہائی ملنی چاہیے، اور جیل کے اندر بھی ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مختلف کیسز ہیں، مختلف چیزیں ہیں. اگر کوئی انتہا پسندی میں ہے، دہشت گردی میں ہے، تو ظاہر ہے کہ قانون اس کے مطابق ہوگا. اس کے باوجود خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہتر رویے کی توقع کی جانی چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے. بالکل اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، ان کے ملٹری کورٹس میں نہیں جانے چاہیے معاملات. لیکن اگر ان کے شکایات ہیں تو ان کا بھی ازالہ ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی تھی خواتین کے حوالے سے. اور حقوق ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی انتہا پسندی کرتا ہے، اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے، اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں خواتین اور حضرات سب برابر ہوتے ہیں. اس کے لیے کسی کے ساتھ کوئی ایکسٹرا سلوک نہیں ہونا چاہیے. آپ نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ جس طرح سے جو کیپٹل ہل کا واقعہ تھا اس میں میرا خیال ہے بہت ساری خواتین کو بھی سزا ہوئی ہے. تو اس معاملے کے اوپر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا چاہیے کہ اگر جیل میں سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انتہا پسندی کے حوالے سے ہے یا دہشت گردی کے حوالے سے ہے تو لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو بھی اپلائی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ حوصلہ افزائی نہ ہو ایسے لوگوں کی جو کہ کسی بھی وقت جلاؤ گھراؤ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، جو کسی گھر میں گھس کے ان کے گھر کو آگ لگا سکتے ہیں، یا جو اس طرح کے انتہا پسند رویے جو ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ ہر لیول کے اوپر انتہا پسندی کو کنڈیم ہونا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. یہی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خطرے کی گھنٹی تھی، اس کے اوپر ہم مزید آنے والے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور لگتا ایسے ہے کہ وہ جلدی ان کی رہائی کے امکانات جو ہیں، میں امکانات کی بات کرتی ہوں، باقی تو یہ معاملات چونکہ کورٹ میں ہیں وہی دیکھیں گے، لیکن امکانات جو ہیں وہ معدوم ہیں اس حوالے سے تاحال. کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.